اتنی پیاری صبح اور اس میں چاند کو الوداع کرتے دیکھ کر میرا کوئی دل خوش ہوا، جیسے میری آنکھ کھلی، پرندے اڑ رہے تھے اور آسمان دن کی روشنی برقرار ہونے لگی تھی۔ اور جب نیچے دیکھا تو ابھی کافی اندھیرا تھا۔ میں نے اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، نماز فجر ادا کی اور اپنے سونے رب سے میں نے اپنی بیٹی، اپنے لیے اور اپنی فیملی ممبر، اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں کے لیے، سب کے لیے دعا کی۔ السلام علیکم میری پیاری دوستوں۔ دل بہت پریشان تھا، بہت۔ آپ کو پتہ ہی ہوگا آج کل سوشل میڈیا پہ اتنی کوئی دل دہلا دینے والی ویڈیوز چلتی ہے کہ انسان ایک دم سے سکتے میں آ جاتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ دنیا میں ہی ہو رہا ہے کہ دنیا کے باہر کی کوئی مخلوق ہے جو یہ کام کر رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل سوشل میڈیا پہ اقرا نامی لڑکی جو کہ پنجاب کے شہر مانا والا سے بلونگ کرتی ہے، 20 سالہ لڑکی جو کہ 6 مہینے شادی ہوئی ہے، اور اس کے ہسبینڈ اور اس کی ساس نے صرف اسی بات پہ اس کو نعوذ باللہ ظلم کی انتہا کر دی کہ وہ اپنے مائکے رہنے چلے گی۔ صرف 2 دن کے بعد جب مائکے سے واپس گھر جاتی ہے تو اس کا یہ عالم، نعوذ باللہ میری زبان ساتھ نہیں دے رہی کہ اس کے دماغ میں سوراخ کر کے اس کا دماغ کا مغز نکال کے اس کا تشدد کی انتہا کر کے اور میت ہاسپٹل میں پہنچا کے اب خود بھاگ جاتے ہیں۔ کیا یہ لوگ بھول گئے کہ موت بھی آنی ہے؟ اللہ کے آگے ہم نے جواب نہ ہونا ہے۔ اللہ نے جب پوچھنا ہے کہ بتا تم نے میرے بندوں کے ساتھ کیا کیا، یہ دنیا تو ختم ہو جانی ہے، وہ چلے گی اس دنیا سے، اقرا چلے سب نے جانا ہے، لیکن جس نے آگے جا کے جواب دینا ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ کی پکڑ ہونی ہے، پھر کیا کرنا ہے۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ابھی دنیا میں لوگوں کو یہ پتہ ہے، لا علمی نہیں ہے کہ موت آنی ہے، موت آنی ہے برحق ہے۔ اگر یہ ہمیں علم نہ ہوتا کہ موت بھی آتی ہے تو نہ جانے کیا کیا ظلم ہوتے، ان حوا کی بیٹیوں پہ کیا کیا ظلم ہوتے۔ کیا کوئی بیٹی سے ڈرتا ہے؟ بیٹی سے کوئی نہیں ڈرتا پیدا ہونے پر، وہ اولاد ہوتی ہے، ماں باپ کے دل کا گوشہ ہوتی ہے، جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے۔ ڈر لگتا ہے تو بیٹیوں کے نصیب اور قسمت سے لگتا ہے۔ کیوں نہیں یہ لوگ اپنی بیٹیوں کی طرح بہوؤں کو رکھتے؟ کیا ان کی ہی بیٹیاں آسمان سے اتری ہوتی ہیں؟ ان کی بہویں جن کی بیٹیاں ہوتی ہیں کیوں ان پہ ظلم کی انتہا کرتے ہیں؟ کتنی خوشیوں سے اپنے گھروں کو لے کے جاتے ہیں، اپنے بیٹوں کے ساتھ نکاح میں اتنی خوشیاں کرتے ہیں صرف لوگوں کو دکھاوے کے لیے کہ ہم بہت خوش ہیں۔ حالانکہ ایسے سسرالیوں کے دل میں نہ جانے کیا کیا آگ کے شعلے چلتے ہوگے جب اپنے بیٹوں کو کی نکاح کرتے ہیں اور ان کی بیویوں کو لے کے گھروں میں جاتے ہیں، کہ پہلے دن سے ہی ظلم شروع ہو جاتے ہیں، پہلے دن سے ہی پابندیاں سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اتنے بجے سونا ہے، یہ کام کرنا ہے، فلاں کو کھانا بنا کے دینا ہے، فلاں کے کپڑے واش کرنے ہیں، باہر جانا ہے تو یہ رشتے سے پوچھنا پڑے گا، یہ رشتے سے پوچھنا پڑے گا، اگر نہیں کیا تو ماں باپ کو گالی گلوچ ملے گی، اور تم انسان کے بچے ہو، تمہیں انسانیت ختم ہو چکی ہے۔ اتنے جاہلانہ لوگ ابھی بھی دنیا میں بس رہے ہیں۔ یہ آج سے کوئی 50-60 سال پہلے کی باتیں سننے میں آتی تھی جب ہماری کوئی دادیوں پر دادیوں کا دور ہوگا۔ آج کل یہ باتیں ختم ہو چکی ہے۔ جتنا بھی سسرال والے اپنی بہووں کو عزت دے اتنا ہی کل کو ان کو بہووں سے عزت ملے گی۔ اور اگر بولا جاتا ہے نا کہ بہویں نہیں اچھی، تو بہو ہمیشہ وہی نہیں اچھی ہوتی جن کے ماں باپ اچھے سسرال والے نہ بنے، کیونکہ انہوں نے دیکھا ہوتا ہے کہ جو خون کے رشتے نہیں ہوتے ان کا جینا کیسے حرام کیا جاتا ہے۔ تو بس اسی وجہ سے وہ جب ان کی بیٹیاں آگے سسرال والوں میں جاتی ہے تو وہ ٹکنے نہیں دیتی سسرال والوں کو، سسرال والوں کا جینا حرام کر دیتی، نہ تو بنا کے دیتی ہے، نہ ہی دھو کے دیتی ہے، اور نہ ہی وہ کسی کی بات سنتی ہے، بلکہ روبانہ انداز ہوتا ہے۔ اور پھر وہی سسرال والے جو اپنی بہوؤں پہ ظلم کرتے ہیں وہی کہتے ہیں ہماری بیٹیاں بھی تو بس رہی ہے، اور یہ تو دیکھو تمہاری بیٹیاں بس کیسے رہی ہے، تمہاری بیٹیاں کیسے جی رہی ہے۔ اس پر فرض نہیں ہے کسی کا کام کرنا، اس پہ فرض نہیں ہے کسی کو پکا کر دینا، کسی کو آئے کو سنبھالنا۔
یہ آج کل اگر یہ دور ہے نا، یہ ختم ہونا چاہیے۔ یہ اب آئے دن سوشل میڈیا پہ کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں سامنے آ جاتی ہے کہ انسان کا دل دہل جاتا ہے، خون لرزنے لگتا ہے۔ کیسے ہمارے لوگ ہمارے سامنے ہو جو کسی کی بیٹیوں کو بیٹی نہیں جانتے، اپنی بیٹیاں ان کی ایسے جیسے آسمان سے اترتی ہیں اور وہ سارے حق وہی رکھتی ہے، نہ کہ آنے والی بیٹی جو گھر میں آتی ہے اس کا کوئی حق نہیں ہوتا، اس کا کسی چیز کو اپنی زندگی جینے کا حق نہیں ہوتا، ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو کام کے لیے لایا جاتا ہے، گھر میں نوکرانی بنا کر لایا جاتا ہے کہ آؤ تم ہمارے گھر کی نوکرانی ہو، گھر کے کام کرنا تم پہ فرض ہے، اتنے بجے اٹھنا تمہارا کام ہے، حالانکہ یہ شوہر کا کام ہے۔ اور بیوی اگر سمجھدار ہو، شوہر سے اٹھنے سے پہلے اٹھے، اس کو اچھے سے تیاری کروا کے اس کو جہاں کام پہ جاتا ہے دعاؤں کے ساتھ رخصت کرے، گھر کا کام کرے۔ یہ ایک خاندانی گھرانے سے تعلق رکھنے والی لڑکیاں ہی کرتی ہے۔ بس یہی ہے کہ اگر دعا کے لیے جب بھی ہاتھ اٹھائے، بیٹیوں کے نصیب اور قسمت کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ اللہ ان کے نصیب اچھے کرنا، ان کو اگلے گھروں میں سکون دینا۔ آج کل تو بڑی اچھی سوچ والی ساسیں بھی دیکھنے کو ملی ہے، سسرالیے دیکھنے کو ملتے ہیں جو اپنے بہوؤں کو آپ کہنے کے علاوہ بات ہی نہیں کرتے، ہر مشورہ بہو سے لیا جاتا ہے، ہر چیز ان سے ڈسکس کی جاتی ہے، اور بہوؤں کو اتنے ناز اور لاڈوں سے رکھا جاتا ہے۔ یہ بھی بہت ایسے بھی گھرانے جو سامنے آتے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے ایسے گھروں کو دیکھ کر۔ ہمیں کچھ اپنا دماغ مائنڈ چینج کرنا ہوگا، اگر ہم میں یہ باتیں ہیں تو ہم کو بالکل اپنی ان سوچوں کو ختم کرنا ہوگا، تاکہ ہم نے بھی اپنی بیٹیوں کو اگلے گھروں میں بھیجنا ہے اور ہم نے کسی کی بیٹی کو لے کے آنا ہے اور اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، یہ سوچ کے اس کے ساتھ سلوک کرنا ہے کہ کل کو ہم نے جانا ہے اس دنیا سے اور خدا کے آگے جواب دہ ہونا ہے۔ تو کبھی بھی ہمارا دل نہیں کرے گا کہ ہم کسی کے بیٹیوں کے ساتھ جو اپنی بنا کے لے کے آتے ہیں ان کے ساتھ برا سلوک کریں۔ اگر آپ نے بھی آپ کی آنکھوں سے کوئی ایسی ویڈیو گزری ہو تو آپ لازمی کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے، کیونکہ میں کہتی ہوں کہ میرا اگر بس چلے تو میں یہ قانون نافذ کر دوں کہ بالکل ان کو آن دی وے ان کو شوٹ کیا جائے جو لوگ ایسے کرتے ہیں۔ بس یہ تھی آج کی میری ویڈیو جس میں نے اپنے دل کی بات شیئر کرنی تھی، کیونکہ یہ ایک پلیٹ فارم میں نے بنایا اپنی دل کی باتیں شیئر کرنے کے لیے۔ تو ہمیں یاد رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔